بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، پوری دنیا میں مسلمان عوام دین سے محبت کرتے ہیں اور دینی شعار کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ تین کمزوریوں کا شکار ہیں۔ ایک کمزوری یہ ہے کہ ان کے اندر دین کا علم بہت کم اور محدود ہے، جو انہوں نے مختلف مجالس میں سن رکھی ہیں، جو غلط اور صحیح کا ملغوبہ ہیں۔ دین کے سرچشموں قرآن و سنت سے عوام کا رابطہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور بعض نادان مخلصین اور ہوشیار مفسدین برابر یہ کوشش کرتے رہے کہ عوام قرآن و سنت سے واقف نہ ہونے پائیں۔ مسلمان عوام کی دوسری کمزوری اخلاقی پستی ہے۔ مغربی استعمار کی غلامی کی 2 صدیوں نے ان کے اخلاق و کردار کو بگاڑ دیا۔ رسمی آزادی حاصل ہو جانے کے بعد مسلمانوں کی حکومتوں نے عموماً عوام کو دینی اخلاقی تربیت کا کوئی اہتمام نہیں کیا۔ عوام کی ایک قابل ذکر تعداد اپنی معیشت کے سلسلے میں حلال و حرام کی قیود سے ناواقف ہے یا ان سے بے پرواہ ہے۔ اصلاح و تلقین کرنے والے بھی عموماً اپنی گفتگو میں معیشت کی موضوع بحث نہیں بناتے۔ بددیانتی اور غیر ذمہ داری کے ساتھ مفاد پرستی بھی عام ہے۔ اپنے مفاد کے لیے لوگ مفسدین کا اعلیٰ کار بننے کے لیے یا ان کی لیڈری اور سیاست کو قبول کرنے کے لیے بآسانی آمادہ ہو جاتے ہیں۔ عوام کی تیسری کمزوری جو ہے وہ غلط مذہبیت ہے۔ مسلمانوں کے حکمران طبقے میں مخلص اور باکردار افراد بھی موجود ہیں، لیکن بہت کم۔ اس طبقے کی اکثریت 3 بڑی کمزوریوں کا شکار ہے۔ نمبر 1، دین سے ناواقف ہیں اور اس سے بے پرواہی۔ نمبر 2، کردار کی پستی، صرفانہ طرز زندگی ہے۔ اور تیسری جو ہے وہ مفاد پرست اور مغرب سے مرعوبیت ہے۔ ان کمزوریوں نے ان کو بزدلی اور خوف میں مبتلا کر دیا اور وہ بآسانی اپنے ملک اور امت مسلمہ کے خلاف غداری پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اسلام کی جو بیس ہے نا وہ 2 چیزوں پر ہے۔ ایک سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور دوسری جو ہے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آپ ان 2 چیزوں پر فوکس کرتے ہیں، اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درس دیتے ہیں ان کو، اور دوسرا ان کے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کرتے ہیں، تو بچے جو ہیں وہ سیرت سے بھی جڑے رہتے ہیں اور حضور کی محبت سے بھی جڑے رہتے ہیں۔ یہ 2 طاقتیں ایسی ہیں جو ایمان کو جوڑ کے رکھتی ہیں اور ایمان کو مضبوط رکھتی ہیں۔ مولانا ظفر علی خان لکھتے ہیں کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بدخواہ کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو ایمان کو جوڑ کر رکھتی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اسی محبت رسول نے مجبور کیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی محبت رسول نے سر کٹوانے پر مجبور کر دیا۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دین اسلام کی تعلیمات بھی دلائیں، ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے تذکرے سنائیں، صحابہ کرام کی حضور سے محبت کے تذکرے ان کو سنائیں، تاکہ وہ جب وہ بڑے ہوں تو ان کو دین اسلام سے محبت ہو۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو جہاں دنیاوی تعلیمات کی طرف ہم نے توجہ دے رکھی ہے، وہاں ہمیں دین اسلام کی بھی تبلیغ کرنی چاہیے، دین اسلام کے بارے میں بھی اپنے بچوں کو بتانا چاہیے۔